والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اگرچہ سارا سال قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے میں اپنے زمانے کے امام کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں، لیکن آج کی یہ رات اور زیادہ ہماری توجہ اس آیہ مبارکہ کے پیغام کی جانب بڑھا دیتی. آیت کا پیغام جو دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے ہمارے معاشرے میں ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ہمیں بتایا اور سکھایا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت کا اطلاق سب سے زیادہ جس نعمت پروردگار پر ہو رہا اکثر ہم اسی کو فراموش کر دیتے ہیں. آیت کا ترجمہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اے میرے بندوں اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے نعمتوں کا کفران کیا تو خالی یہی نہیں ہے کہ نعمت تم سے واپس لے لی جائے گی، خالی نعمت کی واپسی نہیں ہے، اِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب اور ایسا عذاب کہ جسے خدا خود شدید قرار دے. بندہ تو بے صبرہ، ذرا سی تکلیف پہ چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، فریاد کرنے لگتا، ہر تکلیف اسے شدید لگتی ہے، ہر عذاب اسے بڑا لگتا ہے، ہر امتحان اسے انتہائی سخت لگتا. لیکن اگر خود خالق کائنات کسی عذاب کے بارے میں یہ اعلان کرے کہ شدید عذاب آئے گا تو اندازہ کیا جا سکتا کہ وہ کیسا عذاب ہوگا، کہ جس کا تھوڑا سا تذکرہ ہماری اس تقریر کے تقریباً آدھے حصے کے بعد آپ کو ہو جائے گا. اب یہ آیت جو ہر نعمت کے بارے میں یہ اصول بیان کر رہی ہے کہ جو نعمت میں نے تمہیں عطا کی ہے تمہیں اس کا شکر ادا کرنا، جس نعمت کا کفران کرو گے عذاب شدید تمہارا انتظار کر رہا. اور جیسا کہ میں نے ترجمہ پڑھنے سے پہلے ایک جملہ عرض کر دیا، ترجمے سے پہلے تھا اس لیے شاید سب نہ سمجھ پائیں کہ یہ آیت کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا، دنیاوی نعمتوں کے بارے وہ بھی بہرحال اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن دنیاوی نعمتوں کے بارے یہ شکر ہمارے معاشرے میں رائج رہا ہے. کم از کم جو تہذیب ہمارے بزرگوں نے عطا کی اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا، حتیٰ یہ کہ روزانہ انجام دیے جانے والے کام، مثلا دسترخوان پر بیٹھ کر رزق کو حاصل کرنا یا رزق کو استعمال کرنا، ایسے گھرانے اب تک ہیں کہ جو شکر کا سجدہ انجام دے کے دسترخوان سے اٹھتے ہیں. تو عام نعمتوں سے مطلب ان نعمتوں کی تحقیر یا توہین نہیں، اس کے حوالے سے تو یہ سلسلہ ہمارے یہاں رائج ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ عقیدے کی منزل پر پہنچنے کے بعد مومن جس نعمت کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرار دیتا، اور وہ سب سے بڑی نعمت بھی اپنی عقل یا اپنے اندازے سے نہیں، آیہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی روشنی جس نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیتا، سوال یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرنے کا کیا انتظام کیا گیا. یہ یاد رکھیے کہ یہ آیہ اتممت علیکم نعمتی غدیر خم میں آئی اور غدیر خم میں مکمل نہیں ہوئی. جو نعمت غدیر خم میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے ذریعے شروع ہوئی، اس نعمت کا اتمام اور اکمال آج کی رات ہے.
یہ ایک سلسلہ ہے نعمت کا جو چل رہا ہے 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے اعلان سے، اور یہ مکمل ہوا 15 شعبان سن 255 ہجری کو اس امام کے اس دنیا میں آنے سے۔ اگرچہ ابھی بھی اس کا ایک آخری حصہ باقی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہ نعمت پوری کی پوری ایک نعمت۔ چنانچہ جب انسان نعمت رزق، جب انسان نعمت مال، جب انسان نعمت اولاد، ان کا شکر ادا کرنا جانتا اور اسے پتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جاتا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نعمت جو امامت یا ولایت کی شکل میں عطا ہوئی، اس کے شکر ادا کرنے کا ہمارے معاشرے میں کیا طریقہ کار رہا، خاص طور پر اس حوالے سے کہ 18 ذی الحجہ اس اعلان ولایت کے حوالے سے ہمارے یہاں اجتماعات ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ تذکرہ ہمارے معاشرے میں موجود، لیکن جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اکمال الدین و اتمام النعمہ، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی اس کتاب کا نام اسی آیت کی وجہ سے رکھا گیا۔ وہ جو اکمال الدین اور اتمام النعمہ جو آج جا کے مکمل ہوا آج کی رات، اردو میں ایک محاورہ ہے لیکن غالباً ایک عوامی محاورہ ہے، لیکن پھر بھی چلیں ممبر سے اس کا تذکرہ کبھی صحیح لیکن کر دیں کہ محاورہ یہ کہ انسان جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا۔ تو سوال یہ پیدا ہو رہا کہ یہ نعمت جو آج 15 شعبان سن 255 ہجری سامرہ شہر 11ویں امام کے بیت الشرف میں مکمل ہوئی ہے، خالی اتنا نہیں ہے کہ امام اس دن آئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اردو کے اس محاورے کا اطلاق سب سے زیادہ اگر ہوگا تو اسی امام کی ذات پہ ہو رہا۔ آج جو ہم کھا رہے ہیں وہ اسی امام کے طفیل، آج جو ہم سانس لے رہے ہیں وہ اسی امام کے طفیل، آج اگر ہماری زندگیاں محفوظ ہیں وہ اسی امام کے طفیل۔ میں ہر سال یا کم و بیش ہر سال، یہ جملہ کہیں غلط بیانی نہ ہو، کم و بیش ہر سال یہ عرض کرتا ہوں کہ اکثر نماز جمعہ کے خطبے میں یہ حدیث آپ سنتے ہیں کہ وَبِوُجُودِ روز قلورہ وَبِيُمْنِهِ ثَبَّتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ ہمارا یہ امام، خاص زمانے کے امام کے حوالے سے حدیث پڑھی جاتی ہے خطبہ جمعہ کہ ہمارا یہ امام وہ امام کہ جس کے وجود کی برکتوں سے ثبتت الارض والسماء، زمین اور آسمان قائم، وَبِيُمْنِهِ روز قلورہ، اور اسی کی برکتوں سے پروردگار عالم اپنی مخلوقات کو رزق عطا کر رہا۔ تو اس بھونڈے اور عوامی محاورے کو بھی اگر ذہن میں رکھ لیا جائے کہ انسان جس کا کھاتا ہے اس کا تذکرہ تو کرتا، تو ہم جسے رزق ملا اس امام کی برکت سے، ہم کہ ہماری اولاد کو رزق ملا اس امام کی برکت سے، ہم اگر اس دنیا میں موجود ہے اور یہ دنیا خود موجود ہے تو اس امام کی برکت سے سارا سال کیا حق ادا کرتے ہیں اس امام کا، سارا سال کیا شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت پروردگار کا۔ ارے شکر ادا کرنا تو ایک بہت بات کی منزل، حق ادا کرنا تو ایک بہت بات کی منزل۔ سارا سال کتنی مرتبہ ہمارے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ ہمارا ایک امام ہے اور وہ امام ہمارا انتظار کر رہا۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، کیونکہ عام طور پہ تو یہ جملہ کہا جاتا کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن صاحبان ایمان کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ امام ہمارا انتظار کر رہا۔ شکر ہم بعد میں ادا کریں گے، حق امام بعد میں ادا کریں گے، پہلے تو یہ کہ امام کا خیال بھی ہے کہ نہیں، سال میں کبھی ہمیں ایک احساس بھی ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہے کوئی ہمارا سرپرست، ہے کوئی ہمارا آقا، ہے کوئی ہمارا والی، ہے کوئی ہمارا انتظار کرنے والا۔ اس جملے کی وضاحت یہی آج کے تقریباً اس پورے محفل کا، اس تقریر کا خلاصہ ہوگا کہ امام بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، خیال ہی نہیں آتا۔ ارے سارا سال نہ صحیح تو کم از کم یہ ایک رات جو امام معصوم سے مخصوص رات، اس حوالے سے ہمارا یہ امام باقی ائمہ کے مقابلے میں ہمیں، یہ لفظ اگر برا لگے تو لفظ پر توجہ نہ دیجئے، میری نیت پر، باقی ائمہ کے مقابلے میں ہمارا یہ امام ہمیں آدھی زحمت دیتا، اس لیے کہ ہر امام کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ایک مرتبہ ان کی ولادت کی محفل میں جمع ہوتے ہیں اور ایک مرتبہ ان کی شہادت کی مجلس میں جمع ہوتے ہیں۔ اس امام کے لیے تو ہمیں سال میں صرف یہ ایک رات نکالنا،
لیکن اس رات میں بھی صاحبان ایمان کی کتنی توجہات اس امام کی جانب. توجہات سے مطلب یہ خیال کہ سارا سال جو ہمیں صحت ملی تو کس کی برکت سے, عافیت ملی تو کس کی برکت سے, دولت ملی تو کس کی برکت سے, ہماری زندگیاں اور ہمارے گھر کی عورتوں کی عزتیں محفوظ رہی تو کس کے وجود کے سبب سے. اس ایک رات میں بھی یہ خیال کتنے لوگوں کے ذہن میں آتا, ورنہ یہ رات واقعاً اس طرح سے منائی جاتی جس طرح کوئی آدمی اپنے محسن کا احسان کا شکر ادا کرنے جاتا جو اس کی کیفیت ہوتی ہے. واقعاً خلوص دل کے ساتھ لوگ گھروں سے نکلتے, واقعاً وہ عید و بقرعید کی خوشیاں پیچھے نظر آتی صاحبان, کم از کم صاحبان ایمان کے گھروں میں. لیکن دیکھیے عید منائی جاتی, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں, وہ خود ایک مقدس دن. اللہم بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا, ایک مقدس دن ایسا کہ جس کا واسطہ دے کر ہم خدا سے سوال کرتے ہیں. لیکن سوال تو یہ کہ کم از کم اتنی بھی خوشی ہمارے گھروں میں نظر آ سال میں. یہ تو نہیں ہے کہ والدین نے خالی عید اور بقرعید کو اپنی اولاد کے لیے جوڑے سلوائے, اور بھی مواقع آتے ہیں. اگر خاص ایسا اہتمام کیا جائے کہ 15 شعبان وہ تاریخ مقرر کی جائے کہ ویسے اپنی اولاد کے لیے لباس سلوانا ہی, لیکن کچھ اس انداز کا شیڈول بنایا جائے کہ وہ تاریخ اس تاریخ سے آ کے مل جائے, اولاد کے لیے آدمی تحفے لے کے آتا ہی. حتیٰ کہ اولاد کی اپنی سالگرہ ہمارے یہاں اتنی اہم بن جاتی کہ حرام ہوتا ہے تو ہوتا رہے, گناہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے. برتھ ڈے پارٹی جس طرح سے ہمارے یہاں منائی جاتی کہ آج کتنے گناہ اس میں آ گئے, مگر یہ کہ اسے خوش کرنا. امام کی ولادت کی خوشی بھی ان بچوں تک پہنچے, انہیں اندازہ ہو. شب برات کا انتظار ہمارے بچے پٹاخے کے لیے تو کرتے, شب برات کا انتظار ہمارے بچے کچھ لائٹنگ کے لیے تو کرتے, مگر کتنے بچوں تک یہ تصور پہنچتا کہ واقعا آج کس کی وجہ سے ہم یہ ساری خوشی منا رہے ہیں. ہر سال شروع کے 2-4-5 منٹ تو میں اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں. اور یاد رکھیں کہ خالی یہ مسئلہ نہیں رہا کہ ہم اس کے احسان کو مانیں, ایک مسئلہ اور بھی ہے, وہ یہ کہ اپنی زندگی کو آسان بنا, اپنی زندگی کے لیے برکتیں اور رحمتیں حاصل کر. وہ امام ہمارا انتظار کر رہا کہ ہم اس امام کے طفیل اس دنیا کو جنت بنا لیں, مگر وہ دیکھ رہا کہ میرے ماننے والے ٹس سے بس نہیں ہو رہے. ہر سال آتا ہے گزر جاتا ہے. پچھلی 15 شعبان اور اس 15 شعبان, اس دوران ہم نے امام کا یہ انتظار ختم کرنے کی کتنی کوشش کی. اب آپ بار بار کہیں گے کہ آخر انتظار کیا, کون سا انتظار؟ وہ انتظار جسے خصوصیت کے ساتھ اس امام معصوم نے بیان کیا کہ جن امام معصوم کی ویسے باقی احادیث ہمارے ہاں بہت کم سنی جاتی ہیں, سب سے زیادہ تذکرہ ان کا ہوتا, مگر احادیث بہت کم سنی جاتی. یعنی سرکار سید شہداء حضرت امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام. مصائب کے حوالے سے امام کی حدیثیں ہر ایک کو پتا, لیکن ویسے اس کے علاوہ امام کی کتنی حدیث, علیکم السلام, کتنی حدیثیں لوگوں کو معلوم. ایک حدیث میں تقریباً ہر سال پڑھتا ہوں, اور اسی حدیث کو دہرا کر پھر آج کے موضوع پہ آ رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ خیال نہ کرنا, یہ صاحبان علم جمع ہیں, ان لوگوں سے ڈر بھی ذرا زیادہ لگتا, اس لیے احتیاطاً ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو انہی کے لیے. یہ حدیث نقل بالمعنی ہے, نقل بالالفاظ نہیں, اور ہمارے یہاں 95% حدیثیں نقل بالمعنی. مفہوم یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ خیال نہ کرنا کہ میرا بیٹا ان ساری علامتوں اور نشانیوں کے بعد ظاہر ہوگا. اب یہ ذرا سا میں نے اس حدیث میں یہ جملہ بڑھایا اس لیے کہ امام جس مجمع کے سامنے بات ارشاد فرما رہے, وہ آدھی بات سمجھتا تھا, آدھی بات امام کو کہنا پڑ رہی. اس مجمع کے لیے مجھے بات شروع سے بیان کرنا پڑ رہی کہ ذہنوں میں ایک تصور ہے کہ فلاں نشانی, فلاں علامت, فلاں واقعہ, پھر امام آئیں گے. چنانچہ بعض اوقات کافر ہی نہیں, صاحبان ایمان پر بھی یہ آیت منطبق ہوتی کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. قرآن نے اگرچہ کفار کے لیے کہا ہے کہ کافر اس چیز کو بہت دور کی چیز سمجھ رہے ہیں, اور خدا نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا قریب آ چکا, مگر بعض صاحبان ایمان کی بھی حالت, اور یہ ان کی زیادہ ہے کہ جو کچھ پڑھ گئے ہیں امام کے حوالے سے, کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت باقی, فلاں نشانی, فلاں علامت, فلاں واقعہ ابھی تو پیش ہی نہیں آیا. اس تصور کو
غلط قرار دینے کے لیے امام مظلوم کو آج یہ ارشاد فرمانا پڑا. فرما رہے ہیں کہ یہ خیال نہ کرنا کہ وہ ساری نشانیاں پوری ہوں تبھی میرا بیٹا آئے گا. میرا بیٹا مثل موسیٰ، یہ جملہ 2 مرتبہ ہمارے سامنے آ رہا. آج امام کی ولادت سے سینکڑوں سال پہلے، اس لیے کہ امام حسین کی اگر یہ حدیث ہے 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہو اور 255 ہجری میں امام زمانہ کی ولادت، کم سے کم 200 سال پہلے امام زمانہ کے حوالے سے جملہ آیا کہ یہ مثل موسیٰ. اور یہی جملہ 11ویں امام نے ولادت کی رات اپنی پھوپھی حکیمہ خاتون سے کہا تھا کہ یہ مثل موسیٰ. وہ واقعہ تقریر کے آخر میں آئے گا، یہ جملہ تقریر کے شروع میں سنیں. وہ مثل موسیٰ. اب راوی چونکا، موسیٰ کی مانند ہیں، امام نے شباہت دی تو آخر کس چیز میں شباہت دی؟ ایک بات جیسے آپ ابھی سنیں گے کہ آخر تقریر ولادت کا جو واقعہ آئے گا مختصر، اس وقت 11ویں امام نے کہا میرا بیٹا موسیٰ کی مانند. وہ اس حوالے سے کہا کہ موسیٰ کا حمل بھی ظاہر نہ تھا، میرے اس بیٹے کا حمل بھی ظاہر نہیں، مگر اس وقت جو امام مظلوم مثل موسیٰ کہہ رہے ہیں لفظ وہی لیکن وجہ الگ. فرماتے مثل موسیٰ ان معنوں میں کہ جس طرح موسیٰ ایک رات میں ظہور کے سارے مراحل گزر گئے، وہی رات جس میں اپنی بیوی کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں اور آگ نظر شادی کر کے آ رہے ہیں، ایک انداز سے ایک طریقے سے ایک دولہا اپنی برات کو لے کے جا رہا ہے مثلا، لیکن پتا چلا کہ باقی ساری باتیں اپنی جگہ دھری رہ گئی، حکم خدا ہوا بس جاؤ اور جا کر اپنی نبوت کا اعلان کر دو. کہا میرا بیٹا بھی اس طرح سے کہ ایک ایسی رات آئی کہ نہ سان، نہ گمان، نہ آثار، نہ نشانیاں، نہ علامتیں، نہ توقع، نہ کوئی اندازہ، 1% بھی آدمی اندازہ نہیں لگا پائے. اور پتا چلا کہ اس رات کے آخر میں امام آ گئے. تو امام علامتوں اور نشانیوں کے محتاج نہیں، اس کے پابند نہیں. ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ خود ایک کتاب لے کے کہیں بیٹھے اور دیکھتے جا رہے ہیں اور ٹک مارک لگاتے جا رہے ہیں کہ یہ نشانی ہو گئی اب یہ واقعی ہے، یہ ہو گئی اب یہ واقعی ہے، اب یہ ہو گئی اب مجھے آنا. نہیں، بغیر کسی علامت و نشانی کے بھی ظاہر ہو جائیں گے. مگر اسی حدیث کے حوالے سے وہ جملہ، وہ کیا ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں. ایک عجیب سی بات ہوگی، کبھی ایسا ہوتا کہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. ایک دوست کو ہم سے ملنا تھا، ہم سمجھے کہ وہ ہمارے گھر آئے گا، چنانچہ ہم اپنے گھر میں انتظار کرتے رہے اور وہ یہ سمجھا کہ ہم اس کے یہاں پہنچیں گے، وہ اپنے گھر میں انتظار کرتا رہا. اب امام کو تو نعوذ باللہ غلط فہمی نہیں ہو سکتی، لیکن کیفیت کچھ ایسی کہ ہم اپنی جگہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ امام آئیں گے ہمارے پاس، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، جب وہ آئیں گے اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوگا. اور ادھر امام اپنی جگہ یہ سمجھ کے بیٹھے، نعوذ باللہ یہ جملہ ذرا سا توہین بن رہا. ادھر امام اپنی جگہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ماننے والے بلائیں گے تو میں آؤں گا. اب دونوں طرف یہ مسئلہ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بلانا کوئی تو فائدہ نہیں، تو جب امام دل چاہے گا تو آئیں گے، یعنی جب اذن خدا ہو. اور امام حقیقت یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ماننے والے آئیں تو میں ظاہر ہو جاؤں، کیونکہ یہ جملہ، یہ حدیث کا جملہ کہ اگر ماننے والے چاہیں تو امام فوراً آ سکتے ہیں. اور اس کی تشریح اگر موقع ملا تو آج کی اس تقریر کے آخر میں کروں گا. اچھا، یہاں اس محفل میں ایک مسئلہ میرے ساتھ اور ہو جاتا. حجت الاسلام آغا سلطانی دامت ظلہ العالی کے گھر کی اس محفل کا مسئلہ یہ کہ جو کہ تقریباً ہر سال میں اس خدمت کو اپنی سعادت سمجھ کے انجام دیتا ہوں، بلکہ میری خواہش بھی ہوتی ہے کہ یہ خدمت مجھ سے لی جائے، تو میں مزے سے گفتگو کرتا ہوں، یعنی یہ سوچ کر کہ آدھی بات آج ہے، آدھی بات اگلی تقریر میں ہوگی. مجمع کے لیے چاہے وہ اگلی تقریر 1 سال ہوتا، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی پچھلے سال کی تقریر کر کے آج آیا ہوں، کل وہ تقریر تھی، یہ آج کی تقریر ہے، آدھی بات پچھلی دفعہ یا آدھی آج، کچھ باتیں نامکمل رہ جاتی. یہ ایک شکایت تھی جو کچھ لوگوں نے کہی، اس کا میں نے جواب دیا. لیکن اب مسئلہ یہ کہ ادھر امام انتظار کر رہے ہیں کہ ہم بلائیں تو وہ آئیں، ادھر ہمیں کسی نے بتایا بھی نہیں کہ ہمارے بلانے سے امام آتے. ویسے بتایا تو ہے لیکن ہم بھول گئے. اگر ہمارا بلانا کوئی فائدہ نہ رکھتا ہوتا تو اٹھتے بیٹھتے اجل اللہ تعالی ظہورک کی دعا ہمیں سکھائی کیوں گئی؟ اگر اس کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، اگر اس دعا کا کوئی فائدہ ہی نہیں، امام کو تو جب آنا ہے تبھی آئیں گے، خدا کو تو جب ظاہر کرنا ہے تبھی انہیں ظاہر کرے، تو یہ دعا رکھی کیوں گئی؟ دیکھیں بہت ساری باتیں، یہ میں جملہ اکثر اس لیے بھی دہراتا ہوں
کہ ہمارے بعض نوجوانوں کے ذہن میں آج کل ایک خیال آ گیا، وہ یہ ہے کہ جو دین ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، یہی ہم نے سمجھا۔ ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں نے تو نہ دین سمجھا تھا، نہ انہیں پتا تھا کہ اسلام کیا ہے، نہ انہیں پتا تھا کہ شریعت کیا ہے، چنانچہ ان کے ذہن میں بزرگوں کے حوالے سے یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ جاہل تھے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے مثلا ہمیں خود اپنی زندگی بھی برباد کی اور ہمیں بھی برباد کیا۔ یہ غلط فہمی ہے اس لیے کہ ہم اپنی تاریخ سے کٹ گئے، ہم اپنے ماضی سے کٹ گئے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم ہی پر وہ زمانہ گزرا کہ ہمارے گھر میں بیٹھنے والی وہ پردہ نشین عورتیں جو واقعاً ایسا حجاب کرتی تھی کہ فرشتوں نے بھی ان کا ناخن نہ دیکھا۔ اس پر بحث نہیں ہے کہ یہ حجاب اسلام کے مطابق تھا کہ یا ہندوستانی معاشرے کا تھا، لیکن انہیں بھی یہ ساری چیزیں پتا تھی۔ مسئلہ تقلید سے وہ بھی آگاہ تھی، مسئلہ خمس سے وہ بھی آگاہ تھی۔ ہمارے وہ پورا مراجع کا سلسلہ، ان کے واقعات ان کو ازبر یاد تھے جو اپنی اولاد کو سناتی تھی۔ یہ بیچ میں تھوڑا سا عرصہ بعض حالات کی بنا پہ ایسا آ گئے جس کے نتیجے نوجوانوں کے ذہن میں بزرگوں کے خلاف گستاخی پیدا ہوتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں معلوم۔ اب دیکھیے، یہی اجل اللہ تعالی ظہورک کی زیارت ہمیں سکھانا اور بار بار سکھانا۔ بچے کو ابتدا سے نماز کے ساتھ کی سکھائی جاتی ہے۔ اس میں وہ یہ پیغام ہمیں دے رہے ہیں کہ امام ہماری دعا سے آ سکتے ہیں۔ ناممکن کام کی دعا کو نہ اللہ حکم دیتا ہے نہ عقل قبول کرتی۔ یقیناً اس دعا کا کوئی فائدہ، اور وہ یہی فائدہ کہ امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ماننے والا ہمیں بلائے تو ہم آئیں گے، اور ہم ہیں کہ ہم اس غلط فہمی میں بیٹھے کہ بھائی وہ تو جب ان کی مرضی ہوگی تو آئیں گے۔ چنانچہ یہاں سے دعوت نامہ جا نہیں رہا اور امام ہمارے دعوت نامے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جس کے نتیجے پریشانی کس کو ہو رہی؟ امام اپنے ماننے والوں کی مصیبت میں غمگین ہوتے ہیں، یہ تو ہے، مگر یوں اگر آپ دیکھیے تو امام کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نعوذ باللہ، بقول ایک مرد مومن کہ امام تو بالکل عیش اور آرام سے بیٹھے، انہیں کوئی فکر ہی نہیں، کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑ رہا، نعوذ باللہ۔ مگر جتنی دیر ہو رہی ہے ظہور میں، پریشانی ہم کو ہو رہی، مصیبتیں کس کے لیے بڑھ رہی؟ وہ جو آخری زمانے کی نشانیاں بتائی گئی، وہ سارے حوادثات و واقعات کس پر پیش آئیں؟ گھر کس کے جلائے جائیں گے؟ بچوں کے لاشیں کس کے اٹھیں گے؟ عورتوں کے لیے عزت و ناموس کا مسئلہ کن میں پیدا ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ امام کے لیے نہیں، جتنی تاخیر ہو امام کا کیا نقصان، جتنی جلدی آ جائے تب بھی کچھ نہیں تھا، ہمارا نقصان ہو رہا۔ اور کیسا نقصان ہو رہا کہ اب تقریباً وہ منزل آ گئی جسے آخری زمانہ کہا جاتا۔ ہم امام کو نہیں بلا رہے، چاہے غلط فہمی میں نہیں بلا رہے۔ ہمارے یہاں خدا نہ خواستہ کسی کو مثلا آدھی رات ہارٹ کا دورہ پڑا، یعنی حملہ قلب ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، وہ تڑپ رہا ہے، ڈاکٹر کی ضرورت۔ ہم یہ سوچ رہے ڈاکٹر خود ہی آئے، ادھر ڈاکٹر ہے اسے بلایا جائے تو آئے گا، وہ گھر میں بیٹھا۔ نقصان کس کا ہو رہا؟ مریض کا نقصان ہو رہا ہے کہ طبیب کا نقصان ہو رہا؟ اگرچہ یاد رکھیں ہماری ہر تکلیف امام کو رلاتی ہے، ہماری ہر پریشانی امام کو رلاتی ہے۔ یہ خالی پیغمبر کی خاصیت نہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ قرآن نے سورہ توبہ کے آخر میں یہ کہا کہ ایسا رسول تمہارے پاس آیا کہ تمہاری ہر مصیبت اور پریشانی اس کو غمگین کر دیتی ہے۔ بچہ ہمارا بیمار ہوتا ہے، غمگین رسول ہوتے ہیں۔ فاقے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو رسول کے آتے ہیں، مگر رسول بھی کون؟ وہ ایک رسول ایک ہے، مگر اولنا و آخرنا سب محمد۔ امام زمانہ کی بھی یہی کیفیت ہے جو رسول کی کیفیت۔ مصیبت اور پریشانی ان کو غمگین کرتی، لیکن نقصان کس کا ہو رہا؟ نقصان مریض کا ہو رہا ہے کہ نقصان طبیب کا ہو رہا؟ نقصان مریض کا ہو رہا۔ جتنی دیر ہم کر رہے ہیں امام کو بلانے میں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ خدا نہ کرے دیر کرتے کرتے جابر کی حدیث پوری کی پوری ثابت ہو جائے، پھر تو پھر ہمارے پاس سوائے اس امتحان سے گزرنے کے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہو۔ جابر کی کون سی حدیث جسے خاص کسی مومن کی فرمائش کی وجہ سے بھی پڑھ رہا ہوں، اور اگر فرمائش نہ ہوتی تب بھی پڑھتا، لیکن پھر میں صرف آخری ٹکڑا پڑھتا۔ جابر کون ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ ہمارے یہاں حدیث قصہ کے راوی ہونے کی بنا پر بھی بچہ جانتا ہے جابر کون، اور کربلا کے پہلے ظاہر ہونے کی بنیاد پر بھی کربلا میں سب سے پہلے جس نے زیارت کی، کم از کم مشہور یہی ہے کہ وہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہے۔ اور صاحبان ایمان کو یہ بھی پتا کہ پیغمبر کے مدینے میں ظہور کا سب سے بڑا سبب جابر اور ان کے والد تھے، یہ باپ بیٹے۔ کربلا میں جابر کا آنا بڑھاپا،
اور پیغمبر نے جب مکے میں اعلان رسالت کیا اس وقت جابر جو مدینے کے رہنے والے ہیں، ان کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ اپنے والد کے ساتھ مکے پہنچے تھے کہ آخر یہ کون سی ایک نئی آواز فضاؤں میں گونجی۔ پیغمبر سے ملاقات کی تھی اور ان باپ اور بیٹے نے خصوصی درخواست پیغمبر سے کی کہ آپ مدینے تشریف لائیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مکے والے اگر آپ کی ناقدری کر رہے ہیں تو ہم واقعاً آپ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار۔ جابر کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم آپ کہیں گے کہ شاید مولانا بھول گئے آج جابر کی ولادت کی رات نہیں، یہ صرف اس لیے 3-4 جملے کا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ جابر جوانی سے بڑھاپے تک اتنی خدمت اسلام انجام دی کہ ہر مسلمان ان کی عظمت اور ان کی منزلت کو ماننے لگا۔ چنانچہ جب مسجد کوفہ میں جابر اس وقت داخل ہوئے جب پوری مسجد نمازیوں سے بھر چکی تھی، تو اور کوئی ہوتا تو لوگ کہتے آخر میں آئے تو آخر میں بیٹھو، جو اصول ہے اسلام کا۔ جابر کے احترام میں سب نے اٹھ کے راستہ دیا اور جابر بالکل آگے آتے چلے گئے، یہاں تک کہ مولا کے پاس پہنچے۔ مسجد نمازیوں سے بھری ہے، علی نماز جماعت پڑھانے والے، اور جابر آ گئے۔ جابر پہلی صف میں جگہ ملی، رکے نہیں اور آگے بڑھ گئے۔ اب لوگوں کو تعجب ہو کہ یہ جابر کو آج ہوا کیا مولا کے مصلی پہ جا کے خود نماز پڑھانا چاہتے ہیں؟ جابر آگے بڑھتے چلے گئے، مولا کے قریب گئے اور کہا کہ یا امیر المومنین، ایک خواب نے مجھے پریشان کر دیا ابھی۔ اچھا یہ ہمارے یہاں بھی مشہور کہ فجر کے قریب جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا، مشہور ہے، حقیقت کیا ہے یہ ایک الگ موضوع۔ لیکن جابر پیغمبر کے اہم ترین صحابیوں میں سے جن کی آخری فضیلت یہ آتی آخری کہ ان کے ذریعے پیغمبر 5ویں امام کو اپنا سلام بھجوایا تھا، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں پورے 12 اماموں کے نام بتائے تھے جس میں ہمارے زمانے کا امام بھی شامل۔ تو جابر کا بہت گہرا تعلق ہے اس سلسلہ امامت سے۔ تو جابر یہ اتنا قریب ہوگا تو بہرحال اس کا خواب ہمارے خواب سے تو مختلف ہے، اور مختلف ہو کے نہ مولا کا خواب سن کے تصدیق کر دینا جابر کے خواب کو حجت بنا دے۔ مولا میں خواب دیکھ کے آیا، خواب اس لیے حیرت میں ڈال گیا کہ یہ ذرا سا بے تکا خواب تھا۔ خواب یقیناً باقاعدہ عام واقعات کی طرح تو نہیں ہوتا، لیکن ایک ترتیب تو ہوتی ہے نا۔ جابر کے خواب میں ترتیب ہی نہیں، کہا مولا عجیب خواب دیکھا ہے بے تکا، کوئی ترتیب ہی نہیں۔ مولا نے کہا بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ ساری مسجد سمٹ کے آ گئی، باتیں کیسی ہو رہی ہے کہ سب کو دلچسپی ہو۔ مولا نے جابر کا خواب سنتے ہی کہا جابر یہ تم نے خواب نہیں دیکھا۔ جابر نے خواب دیکھا ہے، مولا کہتے خواب کہاں دیکھا، تم نے تو آخری زمانے کے حالات دیکھ لیے، اور جب یہ حالات پورے ہو سمجھ لینا کہ اب میرا بیٹا اتنے جلد ظاہر ہونے والا۔ پھر وہی جملہ جو زبان امامت پر کئی دفعہ آیا مگر غالباً پہلی مرتبہ اس خواب کے بعد آیا، ورنہ باقی 5ویں اور 6ٹھے امام نے بھی یہ جملہ کچھ نشانیوں کے حوالے سے بیان کیا۔ مثلا کہا کہ جب روضہ رسول پہ حملہ کر کے اسے تباہ کیا جائے تب بھی یہی جملہ کہا گیا۔ جب شہر کوفہ مومنوں کا اتنا خون بہے کہ آدمی گھٹنوں اس خون میں سے چلے تب بھی یہ جملہ کہا گیا۔ تو خیر کئی دفعہ آیا، لیکن غالباً پہلی مرتبہ یہ جملہ اس خواب کو سننے کے بعد آیا کہ جابر میرے بیٹے کا ظہور اتنا قریب ہو چکا ہوگا کہ اگر مومن صبح گھر سے نکلے تو اسے یہ توقع نہیں ہونا چاہیے کہ شام کو میں گھر واپس آؤں گا۔ ہو سکتا ہے، یعنی اب یہ میری طرف سے وضاحت، ہو سکتا ہے کہ دن ہی دن اسے اپنے دفتر سے سیدھا مکہ پہنچ جانا پڑے، اور شام کو اگر گھر میں داخل ہو تو یہ نہ سمجھے کہ اگلی صبح تک تو اپنے گھر میں رہوں گا، ہو سکتا ہے راتوں رات اسے گھر چھوڑ کے مکہ جانا پڑے۔ اے جابر جب یہ خواب پورا ہو جائے اب تو سب کا تجسس بڑھ گیا، اس لیے کہ آخری امام سب کی دلچسپی کا موضوع تھا، اور اس حوالے سے اکثر میں جملہ کہتا ہوں کہ یہ کتنے بدقسمتی کی بات کہ یہ وہ مومنین جو پہلے امام کی امامت دیکھ رہے ہیں، علی جیسا امام ان کو ملا، مگر آخری امام کی اہمیت کا اندازہ ہے تو علی کے دور میں آخری کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اور آج کا مومن کہ جس کے زمانے کا امام ہی آخری، وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا ہے کہ مجھے اپنے امام کو کس طرح سے بلانا ہے۔ بھائی ایک بات یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن یہ سوال تو کوئی کرے کہ آخر امام کس طرح سے آئیں گے، یہ سوال بھی آج تک کسی نے نہیں کیا۔ اور میں یہ بات ذرا سے اطمینان سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے آپ تکبر نہ سمجھے گا، اس مجمع کا آدھے سے زیادہ حصہ جانتا
کہ ہر ہفتے ڈھیروں سوال کا جواب مجھے مختلف جگہوں پہ دینا پڑتا، یعنی ایک ایک ہفتے 500 700 مسئلے حل کرنا پڑتے ہیں، سال میں جا کر ہزاروں ہو جاتے ہیں، اور 20 سال میں تو لاکھ تک پہنچ گئی ہوگی بات شاید، مگر آج تک کسی نے یہ سوال نہ کیا میری اس سے پہلے۔ ہاں جس محلے میں یہ تقریر ہوئی بعد میں سوال آیا، مومن خود نہیں سوچ رہا کون سا مومن جس کی اپنے زمانے کے امام کی بات ہو رہی ہے، اور تڑپ رہے ہیں کون سے مومن جو پہلے امام کے زمانے میں گزرے ہیں۔ جابر کا خواب سننا تھا مولا کے اس تبصرے، یہ جابر یہ خواب کہاں، یہ تو آخری زمانہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور جب ایسا ہو جائے گا سمجھ لو میرا بیٹا آ گیا۔ مگر وہ آخری مرحلہ اس کا کتنا مشکل ہے۔ اب جابر کا خواب بھی سنیے، مولا کا جواب بھی سنیے، اور پھر اس سے ایک نتیجہ نکال کے شاید محفل کو اختتام پہ لانا پڑا۔ جابر کو تعجب کس بات پر کہ یہ خواب ایسا لگا جیسے کوئی آدمی گھر میں رکھی ہوئی فوٹو البم کو دیکھا۔ البم اٹھائیے جس میں فوٹو لگے ہیں، اس کا کیا طریقہ، ایک تصویر کہیں کی ہے، ایک تصویر کہیں کی ہے، ایک تصویر کہیں کی ہے۔ ویڈیو دیکھیں گے اس میں کم از کم ایک ربط ہوتا، تصویر نہیں۔ ایک تصویر پتہ چلا شادی کے موقع پہ ہے، دوسری تصویر کسی میت کی ہے، تیسری تصویر بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، چوتھی تصویر کہیں گھومنے گئے، کوئی ربط نہیں ہوتا۔ خواب عام طور پہ ایسے نہیں ہوتے۔ جابر نے کہا مولا میں نے دیکھا ایک کپڑا لٹک رہا، بڑا حسین، بڑا خوبصورت۔ اچھا اب یہ جملہ آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو، لیکن چونکہ علماء کرام یہاں موجود ہیں اور خاصی معقول تعداد علماء کرام کی ہے، مجمع جس طرح سے کبھی کھانے کی محفلوں میں ایک تھال پہ 10 آدمی بیٹھتے ہیں تو ہر عالم کو لے کے 10 مومنین یہ سوال بعد میں پوچھ سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ پہلے زمانے میں جب کی یہ روایت سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی چیز لباس ہوتا تھا، جو آج کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن محاورتاً نہیں حقیقتاً۔ چنانچہ آپ اسلامی خوبہا کا مسئلہ بھی دیکھ لیجیے، سونے کے دینار، چاندی کے درہم، 1000 دینار اور 10,000 درہم، اور خوبہا 200 کپڑے کی قیمت سونے سے زیادہ ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس کے لیے میں نے کہا کہ علماء کرام ماشاءاللہ ہیں، جس کی وجہ سے میں ڈرتے مجلس یہ تقریر کر رہا ہوں۔ خیر اب آئیے، جابر نے کپڑا دے، یعنی جیسے کوئی سونے اور چاندی کی کان۔ آج سونے کا محاورہ چلے گا، پہلے زمانے میں اس سے بہتر کپڑے کا۔ مگر عجیب بات جابر نے یہ دیکھی کہ وہاں ایک اعلان ہو رہا کہ یہ لباس جو چاہے لے جائے، جیسے سونے کی کان کو کھول دیا جائے کہ جس کا دل چاہے یہ ساری کان اٹھا کے لے جائے۔ لوگ دوڑے آ رہے ہیں، فری کی چیز تقسیم ہوتی ہے، ایک مرتبہ لوگ دوڑ کے تو آتے ہی، لیکن عجیب بات جابر یہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہر ایک آج اعلان ہو رہا ہے لے جاؤ پورا کپڑا، ہر آدمی آتا ہے اس میں سے ایک ٹکڑا کاٹ کے لے جاتا ہے، یعنی تقسیم کیا جا رہا ہے کہ لے جاؤ، یہ 1000 دینار تمہارے، آپ نے خالی 1 دینار اٹھا لی۔ ہو سکتا ہے تقدس کی وجہ سے اٹھایا ہو، مگر ایسا نہیں ہے، یہ تو بعد میں مولا بتائیں۔ جابر ابھی حیران ہے کہ ایک دم سے منظر بدل گئے، خواب دیکھ رہے ہیں، منظر بدل گئے۔ کہا میں نے دیکھا کہ دور سے مجھے سونے کے چمکتے ہوئے 2 پنجرے نظر آتے، فارسی والا پنجرا نہیں، اردو والا پنجرا، قفس، جس کے اندر پرندے باندھے جاتے ہیں، پرندے بند کیے جاتے ہیں، اور اس میں سے پرندوں کی ایسی میٹھی آواز آ رہی ہے۔ دیکھیں پرندوں کی چہچہاہٹ، اس کے اندر بھی ایک کشش، کوا پرندہ ہے کہ نہیں ہے اس کے حوالے سے اعتراض مت کیجیے گا، لیکن جن پرندوں کی آواز کو اللہ نے اچھا بنایا، کشش، اور یہی وہ موسیقی ہے جو روح کی غذا ہے جس کو اسلام نے حلال کیا۔ روح کی غذا قرار دے کر آدمی ہر موسیقی کو حلال کرنا چاہتا۔ روح کی غذا ہے روح کی غذا ہے آبشار کے گرنے کی آواز، باغ میں اس ہوا کے چلنے کی آواز کہ جس کے اندر شاخیں لہراتی ہیں، ان پرندوں کی آواز جو واقعاً کشش رکھتے ہیں، یہ والی موسیقی روح کی غذا، نہ یہ کہ گلوکار اور ہارمونیم اور وائلن اور پیانو اور امکا اور ڈھمکا۔ خیر اب مسئلہ یہ، جابر نے دیکھا تو بہت ہی خوبصورت پنجرے بنے، خالی پنجرا اتنا خوبصورت ہے کہ دل چاہتا ہے جا کے دیکھو، اور اس کے اندر سے جو پرندوں کی آواز آ رہی ہے وہ اس سے اچھی۔ اب تو دل کھچنے لگا، ایک اٹریکشن ہوتی ہے، ایک اپیل ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے۔ قریب گئے تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ آواز بھی بڑی اچھی، پنجرا بھی بڑا خوبصورت، بالکل خالی پڑا ہو، اندر ہے کچھ بھی نہیں۔ خالی تھا، کچھ نہیں رکھنا تھا تو پنجرا بنایا کیوں؟ لیکن جابر کو سوچنے کا وقت کہاں ملا، تصویر بدل گئی۔ اور جابر
ایک اور منظر دیکھا. کیا دیکھا کہ دور سے, یہ بھی سارے مناظر دور سے دیکھ رہے ہیں, تیسرا ہی دور سے دیکھا, باقی سب تو پھر قریب پہنچے. کیا دیکھا کہ بہترین اور خوبصورت ایک تالاب بنا ہوا. سوئمنگ پول بعض اوقات دور سے بڑا خوبصورت نظر آتا, بہترین تالاب بنا ہوا, پتہ نہیں کون سی اینٹیں لگائی گئی ہیں یا ٹائل لگائے گئے ہیں. قریب آئے تو دیکھا کہ تالاب بہت خوبصورت, مینٹیننس نہیں, یعنی پانی نہیں ہے, نیچے کچرا جمع ہو گیا, کائی جمع ہو گئی, گھاس ہو گئی. حیرت زدہ رہے جس نے اتنا خرچہ کر کے اتنا اچھا تالاب بنا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ چیز بہت اچھی بن جاتی ہے, مینٹین نہیں کر پاتے ہیں لوگ اس کو. یہ حالت. جابر ابھی اسی کو دیکھ کے حیران تھے کہ ایک مرتبہ پھر منظر بدل. خواب میں اس طرح کی تصویریں نہیں آتی ہیں, اسی لیے جابر نے آ کے پوچھا مولا. اب جابر نے چوتھا منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا کہ جیسے ایک آج کل انگریزی اصطلاح فارم میں کھڑے, جہاں دودھ والے جانور ہیں, مثلا گائے, لیکن دیکھنے ہی میں نظر آ رہا ہے کہ دو قسم کی گائے, ایک بڑی صحت مند, بڑی طاقتور, جس کے نتیجے میں ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں, اور انہی کے پہلو بہ پہلو کچھ کمزور, کچھ بیمار, ہڈیوں کا ڈھانچہ گائے کھڑی. اب جتنی کمزوری ہے, تھن بالکل سوکھے ہوئے, مگر یہ دیکھ کے حیرت زدہ رہے کہ کچھ لوگ دودھ لینے کے لیے میدان میں آئے. وہ جن کے تھن دودھ سے بھرے ہیں اس کے قریب کوئی نہیں جا رہا, اور یہ بیچاری وہ گائیں جو کمزور ہے, بیمار ہے, ڈھانچہ نظر آ رہا, سوکھے ہوئے تھن ہیں, انہی کو نچوڑ کے دودھ نکالا جا رہا. جابر حیران کہ آخر یہ کون احمق و بے وقوف لوگ. یہ منظر بدلا, اور اب جابر نے دیکھا کہ ایک جانب کچھ صحت مند آدمی کھڑے, وہ گائے کھڑی تھی, اب آدمی پہ آ جائے, کچھ صحت مند آدمی اور کچھ مریض اور بیمار. دنیا کے ہر تہذیب کا دستور یہ کہ صحت مند بیماروں کی عادت و مزاج پرسی کو جاتے ہیں. جابر یہاں دیکھ کے حیران ہو گئے, یہاں الٹی گنگا بہ رہی کہ وہ بیمار, کمزور, ناتوان, جو واقعاً مریض, وہ آ رہے ہیں صحت مند لوگوں کے پاس. اور جابر ابھی حیران ہے کہ ایک بار پھر منظر بدل, اور اب جابر نے دوبارہ گائے دیکھی, یا گائے سے ملتا جلتا جانور. مگر ملتا جلتا میں نے کیوں کہا, اس لیے کہ یہ وہ جانور تھے جن کے دو سر تھے, جسم ایک تھا, سر دو تھے. ہمارے یہاں بھی کبھی کلفٹن یا گاندھی گارڈن میں اس قسم کی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں, یہ دھڑ جانور کا ہے, سر عورت کا ہے, یا اس قسم کی کچھ چیز. مگر جابر تو اس خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں جسے مولا حجت بنا رہے آخر میں جا کر. جابر نے کیا دیکھا کہ دو سر والے جانور, جب سر دو ہیں تو منہ بھی دو منہ والے. حیرت جابر کو اس پر. ہم تو ایک منہ سے کھاتے ہیں, کتنا کھائیں گے, آخر پیٹ بھر ہی جاتا, چاہے کہیں پہ فری کی بریانی مل رہی ہو, پھر بھی ایک وقت آئے گا کہ تھک جائیں گے. لیکن یہ عجیب جانور کہ دونوں منہ سے چارہ کھا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں مشین کی طرح, مگر عجیب ان کا پیٹ ہے کہ بھرتا ہی نہیں. یہ منہ بھی چل رہا, وہ منہ بھی چل رہا. اور ابھی جابر اسی پر حیران تھے کہ ان کا پیٹ کیوں نہیں بھرتا, کہ آخری منظر دیکھ لیا جس پر مولا نے کہا جب یہ ہو جائے بس سمجھ لینا کہ اب میرا بیٹا یا صبح آتا ہے کہ یا شام کو آتا. اور وہ یہ کہ جابر نے ابھی دو منہ والے جانور دیکھے, اب دو تالابوں والا آدمی دیکھا. آخری منظر کیا تھا, ایک آدمی کو دیکھا, اس کے دائیں طرف ایک تالاب ہے, بائیں طرف ایک تالاب. بائیں طرف کا تالاب جو ہے وہ تانبے کا بنا ہوا, دائیں طرف کا تالاب سونے کا بنا ہوا. وہ تانبے کے تالاب سے پانی لے لے کے سونے کے تالاب میں ڈال رہا, اور مشین کی تیزی سے حرکت کر رہا. مگر عجیب بات ہے کہ تانبے کے تالاب میں بھی خدا معلوم کتنا پانی ہے, بھرتا ہی نہیں, یعنی خالی ہی نہیں ہوتا, جتنا بھی وہ تیزی کے ساتھ پانی کو خالی کرے. اور سونے کا تالاب تو خدا معلوم کتنا گہرا کہ اتنا پانی چلا گیا, جھانک کے دیکھا تو وہ خالی کا خالی نظر آ رہا. جابر یہ خواب دیکھ رہے, مولا کہہ رہے جب یہ ہو کہ تانبے کے تالاب سے سونے کے تالاب کو بھرا جائے, اور سونے کا تالاب بھر ہی نہ پائے, سمجھ لینا میرا بیٹا صبح آ رہا ہے کہ شام آ رہا. جابر کو خواب پہ حیرت ہوئی, بات سمجھ میں آ گئی کہ 7 الگ الگ مناظر دیکھے جن کے درمیان کوئی ربط نہیں. خواب میں اور البم میں فرق ہونا چاہیے, لیکن مولا کا جو جملہ وہ تو مجمع کو اور زیادہ حیرت زدہ کر گئے. جتنا جابر کے خواب نے حیران نہیں کیا, اس سے زیادہ مولا کے فرمان نے حیران کر دی. کہ اے جابر یہ خواب تم نے کہاں دیکھا, یہ تو آخری زمانے کے حالات دیکھے, اور جب یہ حالات اپنی آخری منزل پہ پہنچ جائیں سمجھنا اب میرا بیٹا آیا کہ اب میرا بیٹا آیا. ہمارا موضوع کیا کہ جتنی دیر امام کے آنے میں ہو, نقصان طبیب کا نہیں ہے, نقصان مریض کا. وہ سنیے اب وہ آخری منظر کے حوالے سے.
ایک بار میرے مولا نے کہا کہ اے جابر اب سن، سب سے پہلا جو منظر تم نے دیکھا کپڑا، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے محاورے زمانے کے ساتھ بدل جاتے ہیں، کبھی چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا، چراغ کے اوپر اندھیرا ہوا کرتا ہے مثلا، اسی طرح سے آج کپڑے سے پھر بھی آپ پوری بات نہیں سمجھے، مگر میں شروع میں بھی وضاحت کر چکا ہوں، اور ایک بار پھر یہ جملہ کہوں کہ پرانے زمانے میں کپڑے کا لفظ ایسا ہی تھا جیسے آپ کہیں یورینیم یا پلاٹینیم کی بات کریں، چلیں سونے سے بھی اوپر چلے جائیں، لیکن اس سے زیادہ وضاحت بیکار، کہا کہ اتنا قیمتی کپڑا لٹک رہا ہے سونے سے زیادہ، اور اعلان عام بھی ہے کہ جو چاہے لے جائے، پابندی نہیں، پھر بھی کوئی لینے کو تیار نہیں، آتے بھی ہیں لوگ لیکن صرف ایک ٹکڑا کاٹ کے لے جاتے ہیں۔ اے جابر یہ سفید کپڑا آخری زمانے میں یہ اسلام ہو جائے گا، اسلام کی یہ حالت ہوگی۔ دیکھیے بہترین نظریہ، بہترین آئین، بہترین دستور، بہترین دین، بہترین مذہب، دنیا اور آخرت دونوں میں نجات اور فلاح دلوانے والا، اور اعلان عام ہے کہ جس کو چاہیے وہ مسلمان بن جائے۔ مگر دیکھیے ایک تو یہودیت جو اعلان کرتی ہے کہ ہم ہر آدمی کو یہودی نہیں بنائیں، یہودی صرف بائی برتھ ہوتا ہے، وہ بھی ماں کے ذریعے سے، باپ کے ذریعے سے بھی نہیں۔ ایک تو پارسی مذہب ہے آتش پرست مجوس، ایسا نہیں ہے، اعلان عام ہے جسے چاہے اسلام لینا ہے لے، دوڑ کے بھی لوگ آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتے ہیں، کراچی کی 1 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی ہے تو آتے ہیں دوڑ، مگر یا تو پورا لے لیں یا نہ، ایسا نہیں، آتے ہیں۔ ہر آدمی اسلام سے اپنی مرضی کا ٹکڑا کاٹ کے لے جاتا، جسے اسلام کا جو حکم پسند ہے بس وہ اس اسلام پہ وارث پہ ہوتا، اور جو حکم اس کے خلاف جا کے پڑتا وہ اسے اسلام ماننے سے انکار کر دیتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں، لیکن آج رات میری بھی مسلسل اس کے بعد بھی 4 تقاریر ہیں، اور آپ حضرات کو بھی اعمال اور دیگر عبادتیں انجام دینا جن میں نیاز بھی شامل ہے عبادتوں میں، تو میں بات کو بہت پھیلاتا نہیں ہوں، بس یہ ایک جملہ کافی، ایک مثال کافی، کیونکہ یہ مجھ پر گزری، اور کیا گزری کہ جب کبھی بھی کوئی آدمی اخلاقیات یا واجبات کا بیان شروع کرے تو سب سے پہلے کیا چیزیں یاد دلائے گا؟ جو سب سے پہلے یاد دلائے گا اس میں ایک ہوتا ہے اولاد کو بتانا کہ والدین کا احترام کتنا ضروری ہے، اور حق والدین کتنا بدترین مسلمان ہے، مسلمان لیکن بدترین۔ چنانچہ جب میں شروع میں مجالس پڑھنا شروع کی تھی تو یہی نماز، یہی روزہ، جو موٹے موٹے کچھ واجبات، مگر کچھ عرصے کے بعد اب موضوع بدلا، کہا جس طریقے سے اولاد کو والدین کا احترام کرنا، والدین پر بھی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہے، وہی والدین جو وارث حق میں ہوا کرتے تھے اپنے بیٹوں کو بھیجا کرتے تھے کہ جا ان کی مجلس سن کے آؤ، روکنے لگے خبردار مت جانا، یہ تو گمراہی پھیلا رہے ہیں، وہی اسلام ناپسندیدہ ہو گیا۔ کیوں؟ جب تک والدین کو احترام مل رہا تھا اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں، اور جب والدین کے کندھے پہ ذمہ داری آ گئی اور انہیں پتا چلا کہ کچھ دینا بھی پڑے گا اسلام کے خاطر، کہا ہم مانتے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں اسلام۔ ایک مثال نہیں ہے، بہت مثالیں ہیں، لیکن نہ وقت ہے نہ اس مجمع کے لیے ضرورت۔ بافہم مجمع ہے، باشعور مجمع، میں نے ابھی پہلی بات بھی نہیں مکمل کی، یہ 7ویں بات بھی سمجھ چکا، مگر صرف اس لیے اسے مکمل کر رہا ہوں کہ اگر یہ تقریر کیسٹ میں ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہاں تو پوری ہو جائے۔ آئیے، مولا کہتے اے جابر، جب اسلام کی یہ حالت ہو جائے کہ کوئی بھی آدمی پورا اسلام لینے کو تیار نہ ہو، ہر ایک کو اپنے فیور والا اسلام چاہیے، ہر ایک کو اپنے فائدے والا اسلام چاہیے، سمجھ لینا آخری زمانہ شروع ہو گیا، اور آخری زمانہ ختم کب ہوگا؟ آخری منظر۔ اور اے جابر اس کے بعد جو تم نے دیکھا یہ اصل وفا اور امانت، سنہری پنجرہ، پرکشش آواز، آخری زمانے میں وفا یعنی آدمی دوسرے کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرے، وفا کا ثبوت، اور جس کو کوئی چیز امانت دی جائے وہ اس کو خیریت سے واپس کر دے۔ کہ آخری زمانے میں یہ وفا اور امانت کی حالت ہو کہ ہر آدمی تعریف کرے، تذکرہ بہت زیادہ ہو، دور سے سنا تو پتا کرے ان سے بڑا وفادار اور ان سے بڑا امانتدار کوئی نہیں، اور قریب جا کے سینے میں جھانک کے دیکھو تو سنہری پنجرہ ہے جس میں آواز ہے لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے، خالی پڑا ہوا۔ اور اے جابر اس کے بعد وہ جو تم نے بہترین تالاب دیکھے دور سے، قریب آئے تو گھبرا گئے کہ تالاب اتنا اچھا بنا لیا، مینٹین کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ آخری زمانے کے علماء کی حالت ہوگی،
سب نہیں لیکن ایک خاصی بڑی تعداد، وہ یہ کہ دور سے دیکھنے میں بہت اچھے نظر آئیں، بات چیت، انداز، تقاریر، مسائل، لباس، چہرہ، مگر قریب آ کے جھانک کے دیکھو تو نہ تمہیں علم ملے گا نہ تقویٰ ملے گا، خالی نمائش ہوگی۔ اور یعنی جب ایسے علماء پیدا ہو جائیں سمجھ لینا کہ آخری زمانہ آ گیا۔ اور اے جابر، اس کے بعد جو تم نے ایک منظر دیکھا، چوتھا منظر، کہ کمزور جانور ہیں جن کے تھن سوکھے ہوئے اور طاقتور جانور ہیں تھن دودھ سے بھرے ہوئے، لوگ آتے ہیں دودھ لینا ہے لیکن طاقتور جانور کے قریب کوئی نہیں آ رہا، تھن دودھ سے بھرے۔ یہ آخری زمانے کے حکمرانوں کی حالت ہوگی کہ پیسے والے اور طاقتور لوگوں پہ نہ کوئی ٹیکس لگے گا نہ ان سے کسی قسم کا کوئی پیسہ لیا جائے گا، غریب جو ویسے ہی یہ کمزور جانور، یہ ہمارے خیال میں یہ چیز آپ سب پہ فٹ آ گئی ہے شاید، جو پوری تقریر میں پہلی مرتبہ سبحان اللہ کی آواز ٹیکس کے حوالے سے آئی ہے، یعنی ہم سب بہرحال اس سے متاثر ہیں، وہ یہ کہ جو بھی ٹیکس آ رہا غریبوں ہی پہ آ رہا، وہ جانور جن بیچاروں کے تھن سوکھ چکے ہیں، اب ایک قطرہ دودھ نہیں ہے، پھر بھی حکمران آ کر دودھ لینا ہے تو انہی سے لیں گے، انہیں کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ اور اس کے بعد ہے جابر، وہ جو تم نے پانچواں منظر دیکھا، ایک طرف صحت مند ہے ایک طرف بیمار، بیماروں کے پاس آنا چاہیے صحت مند کے پاس بیمار کو جانا پڑ رہا، یہ اب وہ حکمرانوں کی حالت تھی ٹیکس کے حوالے سے، یہ پیسے والوں کی حالت ہے شرعی حقوق کے حوالے سے، ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب، ہمارے اوپر خمس واجب، ہمارے اوپر رد مظالم واجب، سارے وجوہات شرعی ہمارے پاس۔ اصول یہ ہے کہ پیسے والے کو پیسہ لے کر غریب کے دروازے پہ پہنچانا چاہیے کہ تمہارا حق، مگر دیکھو گے اپنا حق لینے کے لیے غریب کو صاحب دولت کے دروازے پہ آنا پڑتا، خمس بھی لینا ہے تو اس سے آگے خوشامد کرنا پڑتی، زکوٰۃ بھی لینا، جبکہ یہ پیسے والا صحت مند کی ذمہ داری ہے بیمار کی عیادت کو جائے، مگر بیمار کو صحت مند کے پاس جانا پڑ رہا۔ اور اے جابر، اس کے بعد جو تم نے منظر دیکھا، ما قبل الاخر، سیکنڈ لاسٹ، چھٹا منظر، ایسے جانور جن کے دو منہ اور دونوں سے کھا رہے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا، یہ آخری زمانے کے تاجروں کی حالت ہوگی۔ دو منہ سے مطلب یہ ہے حلال سے بھی کمائیں گے حرام سے بھی کمائیں گے، کمائے جا رہے ہیں حلال سے بھی حرام سے بھی، لیکن اس کے باوجود نہ ان کی ہوس پوری ہوتی، نہ ان کا پیٹ بھرتا، نہ دولت کے اندر کہیں پہ کوئی بریک لگایا جاتا۔ جب ایسے تاجر ہو جائیں جنہیں نہ حلال کی پرواہ ہو نہ حرام کی پرواہ، لینا ہے، کمانا ہے، حاصل کرنا ہے، تو سمجھ لینا کہ بس اب صرف میرا بیٹا ہی آئے تو ان کا دماغ ٹھیک کر سکتا۔ اور اس کے بعد ساتواں اور آخری منظر جو بالکل گویا ظہور امام ہو گئے، بالکل اس سے ملا ہوا، وہ یہ ابھی تک کی 6 باتیں مسلمان معاشرے کے مختلف طبقات کی حالت آخری زمانے میں تھی۔ اب آئیے 7ویں اور آخری بات، ان سب کا نتیجہ کیا نکلا اور ان سب کے اثرات کیا پیدا ہوئے؟ کہ آخری زمانہ، وہ جو آدمی تم نے بیچ میں کھڑا دیکھا یہ آدمی نہیں، یہ ملک الموت، اس کے الٹے ہاتھ پہ تانبے کا تالاب وہ دنیا اور سیدھے ہاتھ پر سونے کا تالاب یہ آخرت۔ آخری زمانے میں ملک الموت کا کام بہت بڑھ جائے گا، بڑی کثرت کے ساتھ موتیں واقع ہوں، چنانچہ ایسا ہے جیسے وہ دنیا سے بالٹی سے تالاب کا پانی بھر بھر کے دوسرے تالاب میں پھینک رہا، مگر نہ وہ خالی ہو رہا ہے نہ یہ بھرنے پا رہا، ملک الموت بہت زیادہ مصروف ہو جائے گا۔ اے جابر، جب یہ زمانہ آ جائے کہ اموات کثرت کے ساتھ ہو رہی، ناگہانی موت تھے، حادثاتی موتیں، ایسی موتیں کہ مرگ انبو، ایک آدھ آدمی نہیں مرا، پہلے زمانے میں گھوڑے کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا، ٹھوکر لگی، سوار گر کے مرا، سواری کے ایک ایکسیڈنٹ میں ایک مرا۔ آج کل جمبو کا ایکسیڈنٹ ہوتا، ایک ایئر کریش ہوا، ایک سواری ٹوٹی، 500 آدمی دنیا سے چلے گئے۔ کہا آخری زمانے میں یہ ہوگا۔ اور سنیے اسی حوالے سے ایک جملہ اور سن کے میں اپنے موضوع کو مکمل کروں۔ آج اتنا ہی مجھے آپ کی خدمت میں معروضہ پیش کرنا، آخری جملہ عرض کروں اس حوالے سے، پھر لب لباب نتیجہ خلاصہ اس پوری تقریر کا۔ امام فرماتے ہیں یہ والا واقعہ تو ہو گئے، یہ ہے جابر، یہ آخری زمانہ ہے۔ اور جب یہ منظر پیش آیا آخری والا، سمجھ لینا اب میرا بیٹا یا صبح کو آتا ہے یا شام کو آتا ہے، گھر سے نکلو صبح کو تو شام واپسی کی امید نہ کرنا، اور شام کو گھر آؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ صبح تک تو اب گھر میں رہنا۔ لیکن باقی اس کے بعد دیگر معصومین کی ایک حدیث آتی ہے، یہ حدیث کئی جگہ، میں کئی معصومین سے یہ حدیث مروی، میں یہ حدیث پڑھتا ہوں اس عیسائی راہب کے حوالے سے۔
اور بھی کئی جگہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، لیکن چلے ذرا دلچسپ ہو جائے روایت۔ عیسائی راہب ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام امام سے ایک سوال کرتا، وہی واقعہ کہ جب امام شام سے واپس آ رہے اور راستے میں ایک عیسائی راہب ملا، ایک مجمع عیسائیوں کا اور ان کے درمیان ایک سوال اس نے امام سے یہ کیا، کئی سوال کیے تھے کہ یہ بتائیے کہ دنیا وہ کون سا موقع تھا جب دنیا کی 1/3 آبادی ماری گئی؟ تو امام نے مسکرا کے فرمایا تھا، اب تک ایسا تو کوئی دن نہیں آیا، آئے گا، اب تک ایسا دن نہیں، ہاں ایسا دن ضرور آیا کہ 1/4 آبادی ایک دن میں ماری گئی تھی۔ اور ایک کو حدیث یاد آ گئی ہوگی، 1/3 آبادی ایک دن میں کبھی نہیں مری، ہاں 1/4 مری۔ البتہ یہ اس دن کی بات ہے جب دنیا میں کل 4 ہی آدمی تھے، آدم تھے، حوا تھی، حابیل تھے، قابیل تھا، 4 تھے، 4 میں سے قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا، ایک آدمی نہیں مرا، 1/4 آبادی دنیا کی اس دن ختم ہو کے رہ گئی۔ یہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ اموات کا ریکارڈ ہے۔ ایک کتاب آتی ہے گنیز بک آف ریکارڈ، اس میں اگر یہ سوال لکھ کے بھیجا جائے کہ ریکارڈ کیا ہے دنیا میں ایک دن میں زیادہ سے زیادہ اموات کا، تو یہ حدیث لکھیں گے کہ 25% آبادی ایک دن مری، مگر امام نے کہا آنے والا ہے ایک دن جب دنیا کی 1/3 آبادی ایک دن مرے گی، اور یہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے کی وہ جنگ جو بیک وقت دنیا کے مختلف علاقوں میں شروع ہو جائے، دنیا کے مختلف علاقوں میں ایسے ایسے مسئلے ہوں گے، افریقہ میں الگ، امریکہ میں الگ، یورپ میں الگ، فارس میں الگ، آسٹریلیا میں الگ، بیک وقت کئی جگہ پہ ایک جنگ شروع ہو جائے گی، اور ایسی جنگ ہوگی جس کے نتیجے 1/3 آبادی تو ماری جائے گی، مگر ہر جنگ کا نتیجہ بھی اتنا ہی خطرناک نکلتا ہے کہ ہارنے والا تو ہارا، جیتنے والا بھی ہارتا۔ جب جنگیں ختم ہوں گی تو اس کے نتیجے میں اب بیماریاں پھیلیں گی، اور چونکہ ان جنگوں کے نتیجے زمین میں غلہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی تو قحط پھیلے گی، بیماریاں اور قحط جنگوں کے نتیجے میں۔ یہ 2 جملے مل کر ایک بات بتا رہے ہیں کہ آخری زمانے کی جنگ کچھ ایسے ہتھیاروں سے لڑی جائے گی جو ہتھیار زمین کی زرخیزی کو، اس کے فرٹائل ہونے کو ختم کر دیں گے، جو ہتھیار اپنے بعد بیماریاں لے کے آئیں گے۔ مثلا اب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ امام اسی کا ذکر کر رہے ہیں، کیا کیمیائی ہتھیار اس ہتھیار کا نام کہ اگر ایک دشمن نے دوسرے دشمن پہ پھینکا اور اس کے سرحدوں پر ہوا کا رخ الٹا چل گیا تو جس نے یہ کیمیائی ہتھیار استعمال کیا اس کا نقصان اس سے اٹھانا پڑے گا، اور ویسے بھی اگر دنیا کے ہر علاقے میں یہ ہتھیار استعمال ہو تو یہ والی خرابی فقط ہارنے والے ملک تک نہیں رہے گی، جیتنے والے تک بھی رہے گی۔ ہو سکتا ہے حکمران ایسی پناہ گاہیں بنا لے کہ وہاں جا کر بیٹھے وہ بچ جائے، ایسے ماسک پہن لے کہ وہ بچ جائے، لیکن سارا ملک وہ تو نہیں جا سکتا کسی پناہ گاہ۔ امام کا جملہ سنو کہ یہ وہ جنگ ہوگی کہ اختتام کے بعد قحط اس لیے پھیلے گا کہ زمین نے غلہ اگانا بند کر دیا، اور بیماریاں اس لیے پھیلیں گی کہ اس جنگ کے نتیجے میں ایسی وبائیں کہ مزید 1/3 آبادی اور ماری جائے گی۔ 2/3 آبادی، ملک الموت تانبے کے تالاب کو خالی کر کے سونے کا تالاب بھر رہا، 2/3 آبادی دنیا کی مرے گی۔ ایک اور جملے کے ذریعے سے وضاحت کی، کہا کہ ایک پرندہ حجاز سے اڑے گا اور 70 دن اور رات مسلسل اگر اڑتا چلا جائے تو ایک بالش زمین اس کو نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کہا لاشوں پر لاشیں اس طرح پڑے ہوں گے کہ 2 لاشوں کے درمیان ایک بالش خالی زمین نظر نہیں آئے گی، اس کثرت کے ساتھ اموات ہوں۔ مگر یہ کیوں ہوں؟ یہ اس لیے ہوں کہ ہم نے اس سے پہلے اپنے امام کو نہیں بلایا۔ یہ جو مجلس کے شروع سے بیٹھے ہیں وہ میرا جملہ سمجھ لیں کہ مسئلہ یہ کہ جتنی تاخیر ہم کر رہے ہیں مسئلہ امام کے لیے نہیں، مسئلہ ہمارے لیے۔ ہم نے امام جتنا جلدی ہم امام کو بلا لیں گے، مثلا یہ 7 واقعات جو جابر نے دیکھے، 2 کے بعد ہم نے امام کو بلا لیا، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے سے بچ گئے، 4 کے بعد بلا لیا، چلے 6 کے بعد بلا لیا، 7ویں سے پہلے بلا لو تو اس قتل عام سے بچ جاؤ گے جہاں جیتنے والا بھی ہارے گا، ہارنے والا بھی ہارے گا۔ ہر علاقے میں اگر 2/3 آبادی ماری جائے تو بچنے والے کتنے کم خوش قسمت ہوں گے۔ مگر یہ امتحان کیوں آ رہا؟
اس لیے آ رہا ہے کہ امام تاخیر سے آ رہا ہے۔ اور یہ جملہ کہ بھائی امام تاخیر سے آ رہے تو قصور اللہ کا، وہ ان کو تاخیر سے بھیج رہا ہے، غلط۔ ہم جب امام کو بلانا چاہیں امام آ سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک حدیث آپ نے سنی امام حسین کی، وہ آپ سن چکے، اور ایک آیت قرآن کی میں اکثر پڑھتا ہوں، پھر سن لیجیے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت بدلنے کو تیار نہ ہو۔ جب یہ عام دنیاوی معاملات میں یہ آیت چلتی تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے دین و دنیا کا، ظہور امام، اس پر اس آیت کا اطلاق کیوں نہ ہوگا؟ ہو رہا۔ یہ سارا مسئلہ بڑھ اس لیے رہا کہ آپ اجتماعی طور پر، انفرادی طور پہ کچھ مومنین کوشش کر رہے ہوں، اجتماعی طور پہ کوشش نہیں کر رہے، جبکہ امام تو ظاہر ہونے کے لیے تیار بیٹھے۔ ارے وہ تو 1200 سال پہلے ہی آ گئے کہ اگر مجھے ماننے والا بلائے تو میں موجود ہوں۔ دیکھیں ہمیں اطلاع ملی کہ اس سال محرم کی مجلس کے لیے امریکہ سے ایک عالم دین آنے والے ہیں۔ اب پتا چلا کہ وہ وہاں سے آئے ہی نہیں، تاریخیں گزر رہی ہیں، ہم پریشان ہو گئے۔ لیکن اگر وہ ایام اذا شروع ہونے سے ایک ہفتے پہلے ہی کراچی میں آ کے بیٹھ گئے اور پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی محرم دوسری محرم کوئی مجھے بلا ہی نہ رہا، تو اب وہ حیران ہوں گے۔ امام تو یعنی اس عالم کو خدمت کا اتنا شوق ہے کہ وہ وقت سے پہلے آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے، صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ اب کوئی مجھے بلا کے تو لے جائے نا۔ اور پتا چلا امام کو ظاہر ہونے میں اتنی بے چینی ہے کہ امام 1200 سال پہلے آ گئے اور آ کر اس دنیا میں تشریف فرما ہو گئے۔ اب دیکھ رہے ہیں کوئی بلائے تو پتا چلا کہ ماننے والے یا غلط فہمی میں نہیں بلا رہے، یہ وہ خود ہی سے آئیں گے، اور یا ماننے والے بیچاروں کو پتا بھی نہیں، یا ماننے والے چاہتے بھی نہیں۔ انہی میں سے کوئی ایک بات ہوگی، یا ماننے والے چاہتے ہی نہیں ہے کہ امام آ جائے۔ وہ اس لیے بھی اندازہ ہو رہا کہ جس جملے سے محفل شروع ہوئی تھی بس اسی پہ ختم ہو رہی، ماننے والے چاہتے بھی نہیں کچھ ایسے بھی ہوں گے۔ ورنہ اور کوئی دن منائے کہ نہ منائے، 15 شعبان صاحبان ایمان میں کتنی بڑی خوشی ہونا چاہیے۔ کس طرح سے ہمارے بچے نئے لباس پہنے، کس طرح ہماری عورتیں بنے سورے سجے، نامحرموں کے سامنے نہیں، وہ تو اور امام کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اس سے اگر بن سور کے دوسروں کے سامنے گئے تو امام کہیں گے اس سے اچھا تو وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر چڑیل بن کے گھر میں بیٹھتی وہ زیادہ پسند تھا، وہ پری بن کے گھر کے باہر نکلنے کے مقابلے میں۔ لیکن مقصد یہ کہ دل سے خوشی، جو جملہ میں نے شروع میں کہا تھا پھر دوہرا رہا ہوں، یہ آگے والے مومنین کے چہرے لٹک جاتے ہیں، مولانا کیوں دوہرا رہا؟ مولانا اس لیے دوہرا رہے ہیں کہ اب مجمع حد نظر تک پہنچ گیا، وہاں بھی لوگ دیوار سے ٹکرا رہے، وہاں بھی گیٹ کے قریب پہنچ رہے، تو اب کچھ باتیں شروع کی دوبارہ دہرانا پڑ رہی، اور وہ یہی کہ بچے کی سالگرہ جس دن آپ مناتے ہیں، صبح سے شام پورے گھر میں خوشی کی ایک لہر ہوتی ہے۔ جس دن شادی کی سالگرہ منائی جاتی ہے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گھرانہ، یہ خاندان خوش ہے۔ جس دن اپنے گھر میں کوئی تقریب ہوتی واقعاً اندازہ 15 شعبان ہو جاتا آتا ہے چلا جاتا ہے، پٹاخوں کے علاوہ واقعی کوئی ایسی خوشی نہیں، اگر ہے بھی تو وہ نہیں ہے جو حق۔ جبکہ 15 شعبان وہ تاریخ کہ امام اس دنیا میں آ گئے کہ اگر میرے ماننے والے کبھی گھبرا کے مجھے بلائیں تو ایسا بھی نہ ہو کہ پتا چلا کہ اب امام امریکہ ہی سے نہیں چلے، نہیں یہاں آ کے بیٹھ چکے، صرف ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی لیے امام کا ایک لقب اگر منتظر تو دوسرا لقب منتظر، امام خود بھی انتظار کر رہے ہیں، ایک ان کا انتظار، ایک وہ خود تو اتنے جلدی آئے بھی، اور آتے ہی اپنے ظہور کی دعا بھی مانگی، فقط اس لیے کہ میں اپنا سارا کام پورا کر لوں تاکہ جب ماننے والے مجھے بلانے آئے تو دیر نہ لگے۔ اگر آپ حضرات کبھی کسی عالم کو یا ذاکر کو مجلس کے لیے لینے گئے تو کبھی اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ پہنچ گئے دروازے میں، آپ کے پہنچنے کے بعد اب وہ اپنی تیاری شروع کرتے ہیں، لباس وغیرہ بدل کے تیار ہو کے 10 منٹ وہ بھی لیتے ہیں۔ وہ بھی بہت بیڈ ایکسپیرینس ہو چکے ہیں۔ 4 بجے کا دعویٰ کیا، ہم شیروانی ٹوپی پہنے اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ الرٹ ہو کر 6 بجے صاحب آ رہے ہیں، بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے، شوگر بھی لو ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے پٹھے بھی اکھڑ جاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا جب وہ آئیں گے تبھی ہم تیار ہوں گے۔ لیکن امام تو اتنا زیادہ بے چین ہے اپنے ماننے والوں کی دعوت پر کہ پہلے سے تیار ہو کے بیٹھے، ہمیں سارے کام امام نے کر لیے۔ کیا کرنے کے بعد اللہ سے اجازت لینا ہے وہ لے چکے ہیں، ساری ذمہ داری امام کی پوری، اب خالی ہماری ذمہ داری بچی۔ ہماری ذمہ داری کیا؟ جتنا آپ کی سمجھ میں آ گئی، باقی انشاءاللہ زندہ رہا تو آئندہ سال پھر اس بات کو آگے بڑھاؤں گا، دنیا سے چلا گیا تو بہرحال دوسری دنیا سے آپ کی اس محفل کا نظارہ کروں گا، مجھ سے بہتر ہی آئے گا اور اس کا بیان سنوں گا۔ لیکن امام نے اپنی ذمہ داری کیسے پوری کی؟
یہ سنیے جناب حکیمہ خاتون سے، فرماتی ہیں 15 شعبان کی شب لگ گئی تھی، 14 شعبان جمعرات کا دن تھا، میں نے 14 شعبان کا روزہ رکھا، اور چونکہ شعبان میں اہل بیت شروع سے روزے رکھتے ہیں، اس لیے میں افطار سے کچھ پہلے اپنے بھتیجے جو اس وقت امام زمانہ ان کے گھر پہ آ گئی، میں نے ایک مرتبہ افطار کیا، جمعرات کا دن پورا ہوا، شب جمعہ شروع ہو گئی، 14 شعبان کی تاریخ ختم ہوئی، شب 15 لگ گئی، افطار کرنے کے بعد اب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ 15 شعبان امام کی ولادت سے پہلے میں اعمال کی ایک اہم ترین رات تھی اسلام، اب میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ یہ ایک مرتبہ میرے بھتیجے نے کہا پھوپھی اماں آج آپ یہیں پہ قیام کریں۔ میں نے گھبرا کے پوچھا بیٹا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ آج اللہ مجھے وہ بیٹا دینے والا جس کا انتظار کب سے کیا جا رہا، پیغمبر اسلام تک انتظار کر رہے، کب سے کیا جا رہا۔ میں نے گھبرا کے کہا کہ اے میرے بھتیجے تیرے یہاں بیٹے کی، اس گھر میں بیٹے کی ولادت تو آخر کس خاتون سے؟ کہا نرجس خاتون سے۔ میں نے کہا میں تو نرجس کو روزانہ دیکھتی ہوں، وہاں کوئی آثار حمل نہیں، 3 مہینے کی پیگننسی نظر نہیں آ رہی، کجا ولادت؟ ایک مرتبہ جواب ملا کہ پھوپھی اماں میرا یہ بیٹا مثل موسیٰ، جس طرح موسیٰ کا حمل پوشیدہ رہا اس کا بھی حمل پوشیدہ رہے، انتظار تو کیجئے۔ خیر امام زمانہ کہہ رہا، کون یقین نہ کرے، یہ تو سگی پھوپھی، میں ٹھہر گئی۔ یہاں تک فجر کا وقت قریب آنے لگا، امام نے کہا تھا آج رات تو ختم ہو رہی، دل میں ایک مرتبہ وسوسہ آیا کہ رات ختم ہو رہی اب تک وعدہ پورا نہ ہو۔ ایک مرتبہ میں نے جیسے ہی دل میں وسوسہ آیا، دوسرے کمرے میں میرا بھتیجا 11واں امام، وہیں سے آواز دی پھوپھی اماں یہ خیال دل میں نہ لائیے، وہ وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہی ہیں۔ ادھر دیکھیں دوسرے کمرے میں اور پھوپھی کے دل کے خیال کی بات کر رہے ہیں، ادھر یہ کہا، ادھر میں نے دیکھا کہ نرجس جو مصلی پر بیٹھی ہوئی شب 15 کے اعمال کر رہی ہے، بے چین ہو گئی۔ میں قریب گئی، میں نے کہا بیٹی کیا بات؟ انہوں نے جواب دیا پھوپھی اماں میری وہ حالت و کیفیت ہو رہی جو وضع حمل سے پہلے خواتین کی ہوتی، اور ابھی اپنی بہو کی بے چینی دیکھ کر میں نے کچھ دعائیں پڑھنا شروع کی تھی کہ دوسرے کمرے سے 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں اور کوئی دعا نہ پڑھیے، یہ انا انزلنا کے سورہ پڑھنے کا موقع۔ میں نے انا انزلنا کا سورہ شروع کیا، ایک دم نرجس غائب ہو گئی، یعنی میری آنکھوں کے سامنے ایک نور ایسا آ گیا، چادر کے نرجس غائب۔ میں گھبرا گئی، خدا خیر کرے میری بیٹی کہاں گئی؟ 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں پریشان نہ ہو، اب دیکھیے، اب جو میں نے دیکھا نور کی چادر غائب، میری بیٹی نرجس زمین پہ لیٹی، اور میرے بیٹے کا بیٹا جس کے بارے میں میرے بیٹے نے یعنی 11ویں امام نے مجھے بتایا تھا، وہ دنیا میں اس حالت میں آ چکا کہ ایک مرتبہ اس کا رخ قبلے کی طرف، وہ سجدے کے عالم میں، اور سجدے میں کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان جدی رسول اللہ واشہد ان ابی علی ابن ابی طالب حجت اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں میرے جد اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں میرے بابا علی ابن ابی طالب اللہ کی حجت، اور یہ سلسلہ چلا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا بابا حسن مجتبی حجت، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا بابا حسین شہید کربلا حجت، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن الحسین حجت، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ابن علی الباقر حجت، میں گواہی دیتا ہوں کہ جعفر ابن محمد الصادق حجت، میں گواہی دیتا ہوں کہ موسیٰ ابن جعفر القاسم حجت، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن موسیٰ رضا حجت، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ابن علی التقی حجت، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن محمد النقی حجت، واشہد ان ابی، میں گواہی دیتا ہوں میرا بابا حسن عسکری حجت، واشہد انی، اور میں اپنے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں حجت خدا ہوں۔ یہ جملہ کہا اور اسی وقت یہ جملہ کہتے ہی کہا اللہم انجز بیما وعدتنی، اے خدا جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کر، واتمم لی امری، اور میرے امر کو تمام کر، وثبت وطاعتی، اور میرے قدموں کو ثابت قدم رکھ، واملا بی الارض قسطا وعدلا، اور زمین کو میرے ذریعے سے عدل اور انصاف سے بھر دے۔ دنیا میں آئے اپنی امامت کا اعلان کیا، اعلان امامت کرتے ہی اللہ سے اپنے ظہور کی دعا بھی مانگ لی، میرا وعدہ، اپنا وعدہ پورا کر دے، میرے ذریعے سے دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے۔ امام اپنی ذمہ داری آج کی رات پوری کر چکے، آج سے 1300 سال پہلے اب ہماری ذمہ داری
تیاری پوری ہونے کا وقت ہے، تو میں ایک طرف آپ حضرات کو اس ولادت کی مبارکباد دیتا ہوں، دوسری جانب بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہوں، پروردگارا اپنی اس حجت کو آج تو نے اس دنیا میں 1200 سال پہلے بھیج دیا، اب ہم صاحبان ایمان پر رحم فرماتے ہوئے اس کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خداوندہ اگر ہمارے گناہ، اگر ہماری کوتاہیاں، اگر ہماری عدم توجہ، اگر ہماری عدم دلچسپی ظہور میں رکاوٹ ہے تو خداوندہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما خداوندہ، اور اگر تو اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے ظہور میں تاخیر کر رہا ہے تو ہمیں کم از کم غیبت میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ یہ خوشی ہم محسوس کر رہے ہیں کہ حسن عسکری سے لے کے علی ابن ابی طالب اور علی ابن ابی طالب سے لے کے رسول اللہ تک ہر ایک کو کتنا خوش کر رہی ہے، تجھے اس خوشی کا واسطہ کہ تو نے اپنی آخری حجت دنیا میں بھیجی۔ صاحبان ایمان کی ہر پریشانی دور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں رزق کی ہر پریشانی سے نجات دلا، ہمیں اولاد کی ہر پریشانی سے نجات دلا، دشمنان اہل بیت کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے اسیروں کو رہائی عطا فرما، جو صاحبان ایمان گمشدہ ہیں انہیں جلد از جلد اپنے گھر والوں سے ملنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ حجت الاسلام آغا سلطانی کا یہ گھر جس میں اس وقت تیری آخری حجت کا ذکر ہو رہا، اسے اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں اور تفضل سے مالا مال فرما، ہر مصیبت و پریشانی کو اس گھر سے باہر فرما۔ خداوندہ پھر آخر میں یہ دعا کہ امام اور ان کے ساتھ ان کے 13 بزرگوں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ سب کو میرے اس آقا اور مولا، ہمارے اس والی اور سرپرست، ہمارے اس امام وقت ولادت مبارک ہو، اور اس تبریک کا اور اس مبارکباد کا اظہار کرنے کے لیے مجلس کے بیچ میں آپ جتنے ٹھنڈے رہے، مگر آخر مجلس میں اس مبارکباد کے اظہار کے لیے باواز بلند درود بھیجتے محمد۔